بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس بزرگ و برتر ذات باری تعالیٰ کی جو بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، اور کروڑوں درود و سلام اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا اور ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو اپنے فضل میں، جو اپنے کمالات میں، جو اپنی صفات میں، جو اپنی خوبیوں میں، جو اپنی خصوصیات میں بے مثال، یکتا اور بے مثل ہیں۔ آج ہم گفتگو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیات کا بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس وقت نبوت عطا فرمائی، اس وقت نبوت کا اظہار فرمایا، اس وقت نبوت کا اعلان فرمایا۔ فرماتے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ ایک اور موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے ہوا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ تو آقا علیہ السلام یہ گفتگو سنتے ہوئے تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے محبوبیت کی جو صفت ہے اس سے متصف فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم وہ کلمات ہوتے ہیں کہ جو لفظ تو مختصر ہو لیکن اس کی تشریح اور اس کا جو معنی ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ میرے لیے اس زمین کو، اس زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک کر دیا۔ حضور سے پہلے کسی نبی کے لیے یہ مٹی پاک نہیں تھی، تو یہ حضور کو خصوصیت عطا کی گئی کہ اس مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی عبادت خانے کے علاوہ کسی اور جگہ سجدہ کر سکے، تو یہ خصوصیت اور یہ اعزاز بھی آقا علیہ السلام کو ملا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مسافت پر رعب عطا فرمایا، کہ میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، جبکہ سابقہ امتوں کے لیے، سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ بھی صفت اور خصوصیت آقا علیہ السلام کی ہے۔ تو جتنا انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان انبیاء کو جو جو معجزات ملے وہ ان کی زندگی تک باقی رہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔
تو ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور صفت ہے کہ جو قرآن ہے حضور کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمارے پاس محفوظ رکھا، کہ جس کی زبر زیر اور پیش میں کوئی غلطی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تمام کی تمام صفات اور خصوصیات عطا کی گئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی تمام انبیاء جتنے بھی بھیجے گئے ان کو مخصوص علاقوں میں، مخصوص قوموں میں محدود وقت کے لیے بھیجا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تمام کے تمام لوگوں کے لیے، جس میں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں تھی، وہ کسی مخصوص اور خاص وقت کے لیے نہیں تھی، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ ہمیشہ قیامت تک رہنے کے لیے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بعثت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، وختم بی النبیین، میں نے انبیاء کے سلسلے کو آ کر ختم کر دیا۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ اب یہ سلسلہ خصوصیت کا صرف دنیا تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ سلسلہ مزید آگے چلا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خصوصیات ہیں، جو آپ کی صفات ہیں، جو آپ کے کمالات ہیں، ان کا اظہار ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے جو قبر شق ہوگی قیامت والے دن، آقا فرماتے ہیں وہ میری ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آقا فرماتے ہیں انا قائدہم، جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، میں تمام لوگوں کی قیادت کروں گا۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سارے کے سارے اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے اور اس وقت سارے مایوس ہوں گے، اور میں اس وقت انا مبشرہم، میں اس وقت خوشخبری سناؤں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں انا خطیبہم، جب سارے کے سارے خاموش ہوں گے، کسی کو بولنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ سے گفتگو کروں گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اللہ کی ثنا کا جھنڈا ہوگا، اور یہ میرا اعزاز ہے کہ فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اور جو میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام، تمام انبیاء اور تمام کے تمام اولین آخرین لوگ میرے اس حمد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ سے سفارش کروں گا، انا شافع، میں سفارش کروں گا، اور یہ شفاعت عظمیٰ ہوگی، اور یہ مقام محمود ہوگا جو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائیں گے، آپ کے علاوہ یہ مقام کسی اور کو عطا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خصوصیات ہیں، صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو عطا فرمائی، آپ کے علاوہ اور یہ صفات اور خصوصیات کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئیں۔ اگرچہ باقی انبیاء بھی کمالات والے تھے، صاحب معجزات تھے، اور وہ بھی خوبیوں والے تھے، وہ بھی عظمتوں والے تھے، وہ بھی رفتوں والے تھے، لیکن جو خوبیاں اور جو کمالات اور جو صفات اور جو اعزازات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے، ایسے کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے۔ آخر میں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، اس پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کمالات کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا، جس میں وہ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ تمام انبیاء کے معجزات، تمام انبیاء کی صفات، تمام انبیاء کی خوبیوں کو جمع کیا جائے، وہ ساری کی ساری اے اللہ کے حبیب وہ آپ کے اندر بکمال اتم درجہ رکھ دی گئی ہیں۔